لیکن ناظرین آج کی سب سے بڑی سٹوری جو ہے وہ پاکستان کا تعلیمی نظام اور کرونا کی وجہ سے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اس میں شیڈیولز کیسے ہوں گے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، اور سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ آپ سٹوڈنٹس کے کچھ گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ یا ان میں جو میمز یا میسیجز کچھ مجھ تک بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب شفقت محمود صاحب سے انتہائی پیار کرتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس آپشن ہو تو جو اسٹوڈنٹس کا وزیر اعظم ہے وہ شفقت محمود صاحب کو بنا دیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ یہ تو بچوں کے اور اسٹوڈنٹس کے جذبات تھے جو آپ کے لیے، جو آج یہ چھٹیاں اناؤنس کی اور ونٹر ویکیشنز کو لمبا کریں، موسم سرما کی چھٹیوں کو، اس سے تعلیم کا کوئی حرج ہوگا، اور یہ فیصلہ آپ کو کرنا کیوں پڑا؟ جی ارشد، شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا، بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، کیونکہ بطور وزیر تعلیم میری تو شدید خواہش تھی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں، اور جو پچھلے دفعہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جب آج ہم نے منسٹرز آف ہیلتھ سارے صوبوں کے آئے اور ان سے سنے اور اعداد و شمار دیکھے، اور جس طریقے سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا تجزیہ کیا، اور تو ہمیں لگا کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ دسمبر کے مڈل میں اتنی خراب ہوگی جتنی جون کے مڈل میں تھی۔ تو اس لیے بادل نخواستہ یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بچوں کو تعلیمی ادارے میں نہ آئیں اور آن لائن لرننگ شروع کی جائے، اور جہاں آن لائن نہیں ہے وہاں پہ ٹیچر جو ہیں وہ ہوم ورک پرسکرائب کریں بچوں کو، اور بچے یا ان کے پیرنٹس ایک دفعہ آ کے ہفتے میں اپنا ہوم ورک دے جائیں اور ہوم ورک ساتھ لے جائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، لیکن اس میں کوئی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں بیماری کے، اکارڈنگ ٹو جتنے بھی ڈاکٹر وہاں موجود تھے اور صحت کے سارے جو محکمے تھے صوبائی اور وفاقی، تو حالات ایسے تھے کہ یہ پریکاشن ہمیں لینا پڑا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 کروڑ بچے اسکول جاتے ہیں، تو اگر ان کو ذاتی طور پہ بیماری نہ بھی ہو تو وہ کیریئر بن سکتے ہیں، اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب بیماری کو روکنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایک چوتھائی جو پاپولیشن ہے اس کو سوشلی آئسولیٹ کیا جائے، الگ کیا جائے، تاکہ بیماری کا تدارک کیا جا سکے۔ رائٹ منسٹر صاحب، 2-3 اس حوالے سے خدشات کا بھی اظہار ہو رہا ہے، یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور کرونا گلوبل ایک پینڈیمک ہے، انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں، بچوں کا اس سال تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ ارشد، ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ متبادل چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اور اس میں تجاویز کچھ آئی ہیں، کچھ حد تک ان پہ اگریمنٹ بھی ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحان مارچ میں ہونے تھے ان کو مئی میں لے جایا جائے، جو ایکڈیمک ایئر ہے اس کو لمبا کر دیا جائے، اور صرف اس سال کی حد تک جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے تعلیمی سال، اس کو اپریل کے بجائے اگست میں لے جایا جائے، اور گرمیوں کی چھٹیاں کم کی جائیں، اور بہار کی چھٹیاں بھی کچھ مزید کم کی جائیں، تاکہ یہ جو ابھی چھٹیاں ہیں ان کا ازالہ کچھ حد تک ہو سکے۔ یہ کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو کہ بچوں کا جو کورس ورک ہے وہ مکمل ہو جائے، اور یونیورسٹیز میں بھی اور باقی جگہ بھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھائی ہو سکے اور امتحانات تھوڑے سے ڈیلے کر دیے جائیں۔ رائٹ، اور فیس کے حوالے سے اسکولز کو آپ نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں؟ اور اسکولز لاسٹ ٹائم بھی جو سٹیپس اناؤنس ہوئے تھے کہ جی فیسیں کم کر دیں، اٹینڈنس نہیں، آبویسلی ایکسپینڈیچر اسکولز بھی کرتے ہیں، ٹیچرز کی حاضری کے حوالے سے ایس او پیز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں، فیس کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہو گئے، اور جو خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے حکومت نے کوئی انسینٹیوز رکھے ہیں کہ اگر ان کو لاسز ہوتے ہیں یا سافٹ ٹرمز پہ کوئی لونز وغیرہ وہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو پہلی بات ہے ٹیچرز کا کہ ہماری خواہش ہے کہ 24 دسمبر تک اسکول جو ہیں وہ عملاً کھلے رہیں، یعنی کہ ٹیچر آتے رہیں، اسٹوڈنٹس نہ آئیں، اور وہ اپنے آن لائن جو پڑھائی ہے وہ کرواتے رہیں، اور اگر کوئی بچہ ہوم ورک لے کے آتا ہے اس کو چیک کرتے رہیں۔
تو اس حد تک تو ٹیچرز کی حد تک تو یہ صورتحال ہے۔ جہاں تک فی کا تعلق ہے، فیس جو ہے وہ پچھلی دفعہ ہم نے 20% کم کی تھی ان مہینوں کے لیے کہ جو اسکول بند رہے تھے۔ اب اس میں سردیوں کی چھٹیاں کا بھی بیچ میں آ گیا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں ارشد کہ جہاں پہ اسکولوں کے ایک پوری جو اکانومی ہے اس میں اگر اسکولوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا پیسے کم ہوں گے تو پھر وہ ٹیچرز کو بھی کم تنخواہیں دیں گے یا ان کو نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جو تیسری بات آپ نے کی ہے، ہم یہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ جو لو فی پرائیویٹ اسکولز ہیں، یعنی کہ جن کی فیس 1000 1200 2000 کے قریب ہے، ان کے لیے کوئی پیکج ترتیب دیا جائے اور ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی امداد کی جائے۔ ابھی ہم نے ایک اسکیم شروع کی تھی لون کی، جس میں اسکول بھی ایلیجیبل تھے، وہ 2 to 3% کے اوپر تھا۔ اس میں ذرا جو زیادہ فی پیئنگ کرنے والے اسکول ہیں انہوں نے کچھ فائدہ بھی اٹھایا، لیکن اب لو فی پیئنگ اسکولز کے لیے بھی ہم کوئی ایسی قرض حسنہ یا ایسی کوئی اسکیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کے تحت ان کی مدد بھی کی جا سکے اور اساتذہ جو ہے ان اداروں میں پڑھتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ منسٹر صاحب، وزیر تعلیم سندھ کی طرف سے غالباً یہ بیان ہے کہ اس دفعہ جو اسکول پرفارمنس ہے اس کی بیسس پہ شاید پروموشن نہ ملے، ایگزامز لازمی ہوں گے۔ جو کیمبرج ایگزامینیشن سسٹم کا لاسٹ ایئر بھی سلسلہ ہوا تھا، اس حوالے سے بھی اس پہ کچھ سوچ بچار ہوئی ہے کہ ان سے بھی کچھ بات چیت ہوگی یا کہ وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا سسٹم؟ جی، جہاں تک ہمارا اپنا امتحانوں کا سلسلہ ہے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا، میں بالکل سعید غنی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ ہم نے ان کو سب بچوں کو پاس کیا تھا بغیر امتحان کے، اس دفعہ ہمارا ارادہ بالکل ایسا کرنے کا نہیں ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اگر ہمیں تھوڑا سا ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑے، یعنی کہ مارچ سے مئی لے جانا کریں، تو وہ بالکل ہم تیار ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے میری نظر میں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امتحان نہ ہو۔ جہاں تک کیمبرج کا تعلق ہے، ان کے امتحان بھی مئی جون میں ہوتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ابھی تک تو وہ امتحان لینے کی ان کی خواہش ہے، اور اگر انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہو گئے تو انشاءاللہ یہ امتحانات ہو پائیں گے۔ جب منسٹر صاحب، جو اپوزیشن کی طرف سے ایک پریشر بڑھتا جا رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی سردیوں کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی حکومت کے پاس اس وقت تک موجود ہے، یا یہ ٹیمپریچر سیاسی درجہ حرارت آپ کے خیال میں بڑھتا ہی جائے گا؟ نہیں، دیکھیں ارشد، ہمیں تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم میں ویسے بات کر رہا ہوں، ان جلسوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے وہ جلسے کریں، لیکن جس طریقے سے وہ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کو ایک شدید مصیبت میں دوچار کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کچھ کلپس ابھی مختلف شوز پہ چل رہے تھے کہ جہاں پہ اگر آپ بلاول کی تقریریں سنیں کہ جس طرح وہ کہتا تھا کہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلو، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب استعمال کرتا تھا وزیر اعظم کے لیے، اور اسی طرح اگر آپ سندھ چیف منسٹر کی تقریریں سنیں، آپ کو یاد ہوگا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ رحم کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ تو اس کے بعد یہ ایٹیچیوڈ رکھنا، اور پھر آپ ذرا باقیوں کی بھی بات سن رہے ہیں، نون لیگ کے بھی بے شمار بیان تھے کہ اس حکومت کو لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جو پالیسی اپنائی، ہم نے لاک ڈاؤن بھی کیا، سب کچھ کیا، اور پرائم منسٹر نے ایک بڑے بیلنس طریقے سے معیشت کا بھی کی بہتری کا اقدامات کیے، اور بڑا اچھا رہا، پاکستان ایک مثال بنا دنیا کے لیے۔ اب بھی جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم ایسے نہیں کہہ رہے، ہمیں ان کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ تو ایک پچھلی کم از کم 3 دہائیوں سے بڑا ایکٹیولی اور کلوزلی مانیٹر بھی کرتے رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کس طرح سے ہوتا ہے، ٹیمپریچرز کس طرح سے اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں، اور جنوری میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی حکومت ہی نہ رہے، اور طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہر جلسے میں، ہر پبلک انٹریکشن میں یہ چیز کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ بھی ذرا سن لیں، پھر آپ کی رائے لیتے ہیں اس پہ۔
اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں. جنوری ان کا آخری مہینہ ہے. پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا اور آپ حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے. جی منسٹر صاحب، ایسی کون سی کانفیڈنس والی چیز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے؟ حقیقت یہ ہے، مجھے کیا کہوں میں، کیونکہ لیکن میں یہ کہوں گا مجھے کئی دفعہ ترس آتا ہے بلاول کو، جس طریقے سے یہ چنگھاڑ کے باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خدا کا خوف کرے کہ کیا ہو جائے گا جنوری میں. اب ہم دسمبر پہ آ گئے ہیں تو کیا ہو جائے گا جنوری میں. پھر یہ مطلب اس کو سیاست کی وہ جو ہے نا زیر زبر پیش ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں آئی کہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں ڈال رہے ہو. جب جنوری گزر جائے گا تو پھر یہی بیانات تمہارے سامنے آ جائیں گے اور پھر لوگ کہیں گے کہ جناب یہ آپ باتیں کر رہے تھے. اور کہ مجھے آپ بتائیں ارشد، آپ بھی ماشاءاللہ اتنے بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، آپ بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ہمارا بھی دھرنا دیکھا، ہمارے بھی جلسے دیکھے، ان کا بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو کوئی ایک موو ہے، اسمبلی میں موو ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یہ کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس سے حکومت کو واقعی اگر خدا نہ خواستہ اور جو کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن ایک خطرہ تو ہوتا ہے کہ بھی نمبر زیادہ نہ ہو جائے. اچھا وہ بھی نہیں کر رہے تو مطلب کہ کیا اگر یہ گلگت میں الیکشن بھی ہار گئے ہیں تو اب کیا کس بنیاد پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ایک لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ مصداق ہی میں سمجھ سکتا ہوں، اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. رائٹ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے